إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق علیہ. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی تاریخ کے کیلنڈر ربیع الاول، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی 9 ربیع الاول کو، جو کہ تحقیق سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے زیادہ اہمیت قرآن مجید کے نزول کی ہے. اللہ نے باقاعدہ قرآن مجید کے نزول کے پر ایک مکمل سورہ نازل کی، سورۃ القدر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق نہ تو آپ کو قرآن میں نہ حدیث میں کہیں کچھ نہیں ملے گا. یعنی اصل چیز ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت. اب یہاں شرعی اعتبار سے اہمیت کس چیز کو ہے؟ ولادت کو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کو؟ یقینی بات ہے کہ رسالت کو، آپ کی بعثت کو اہمیت ہے. تو یہ فرق یاد رکھیے. ہمارے یہاں جو لوگ ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں وہ سنت ابو لہبی کے پر عمل کرتے ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشی رمضان المبارک کے روزوں، قیام اللیل، اطاعت گزاری، فرما برداری، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک کر گزارتے ہیں. اصل میں حقیقی طور پر خوشی منانے والے وہی لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید نے سورہ احزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا کہا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہا رسول اللہ میں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کب تک تھے؟ 40 برس تک. لیکن 40 برس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تاج رسالت رکھا گیا، آپ کے پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اب آپ محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے. اب یہاں سے آپ کی اتباع، آپ کا ایک ایک عمل مسلمانوں کے لیے قابل نمونہ بنا. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 40 سالہ زندگی جو آپ کی تھی وہ نمونہ ہے. قرآن نے کہا کہ رسالت کے بعد کی زندگی نمونہ ہے. تو بات ختم ہو جاتی ہے. جب آپ کی 40 سالہ زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں، رسالت کی زندگی نمونہ ہے، تو رسالت کی زندگی کے اندر دیکھنا ہے. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات اس چیز کے پر کی کہ جو لوگ عید میلاد بناتے ہیں،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پر تہوار منانا۔ اب یہاں بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں باقاعدہ اسے عیدوں کی عید کہا جاتا ہے۔ مالیگاؤں کا ایک رواج ہے کہ عمومی طور کے پر جو لڑکیاں ہوتی ہیں اپنے مائکے میں اپنے ماں باپ کے یہاں پر تہوار کے موقع کے پر جاتی ہیں۔ اب یہاں عید ہے، بقرعید ہے، ان تہواروں کے موقع کے پر 1-2 روز کے لیے بھیجیں گے، لیکن جو بدعتی ہیں یہ اپنی لڑکیوں کو عید میلاد کے موقع کے پر، جس کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں، ہفتہ 10 دن کے لیے بھیجتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عیدوں کی عید ہے۔ یہ ہمارے یہاں رواج دیا جا رہا ہے، اسے اہمیت دی جا رہی ہے۔ بہرحال قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اہمیت دی۔ عرب عالم بہت پیاری بات کہتے ہیں، جو لوگ بھی عید میلاد مناتے ہیں کہتے ہیں کہ عید میلاد منانا یہ اطاعت ہے یا تو معصیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری یا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ یقینی بات ہے اطاعت اسی وقت ہوگی جب قرآن و حدیث میں اس کا حکم موجود ہوگا۔ اب یہ لوگ تو مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں، تبھی تو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، ایک طرف اسے بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کے اندر کوئی ثبوت نہیں، اور اس کے بعد زبردستی قرآن و حدیث سے دلائل اکٹھا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ یونس میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت کے نزول کے وقت تو خوشیاں مناؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی پیدائش ہمارے لیے سب سے زیادہ بڑی خوشی کی بات ہے، لہذا آپ کی ولادت کے پر خوشی منانا چاہیے۔ یہ ہے قرآن مجید کی منمانی تعویل کرنے والے۔ اگر یہ بات جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہوئی، یہ آیت ایسا تو نہیں ہے کہ بدعتیوں کے پر نازل ہوئی، بلکہ یہ قرآن کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے بعد کیا اس کا علم آپ کو نہیں ہوا؟ آپ نے اصحاب کرام کو اس کی تفسیر نہیں بتائی کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور نہ ہی اصحاب کرام نے امت تک ان چیزوں کو منتقل کیا۔ یقینی بات ہے جب آپ نے بتایا نہیں تو صحابہ منتقل کیوں کریں گے؟ اور اگر کوئی شخص اس آیت کے ضمن میں کہتا ہے کہ عید میلاد منانا جائز ہے تو 2 بڑی گمراہی کا شکار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتا ہے کہ بدعت حسنہ، اور اس کے خلاف قرآن سے دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دلیل موجود ہے تمہارے اپنے خیال اور گمان کے مطابق تو بدعت کیسے ہوگی؟ بدعت تو وہ ہے جس کے پاس دلیل موجود نہ ہو، اور اگر دلیل موجود ہے تو بدعت نہیں ہو سکتی۔ عجیب و غریب قسموں کا تضاد انہی لوگوں کے درمیان ہے۔ اور دوسری بات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ عید میلاد منایا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر خیانت کا الزام لگاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ ایک بات جو قرآن کے ذریعے ثابت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک نہیں پہنچائی، اور اصحاب کرام نے اسے امت کے حوالے نہیں کیا، نہ تو اصحاب کرام نے منایا، نہ تو اس کے بعد تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ 350 سال تک اس کا کوئی وجود تھا ہی نہیں، برسوں بیت گئے، سینکڑوں سال، کوئی وجود نہیں۔ یعنی جو خیر القرون تھا اس زمانے کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں، نہ ان کے وہم و گمان کے اندر یہ چیزیں آئیں، اور بعد میں آنے والے کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم سے پہلے گزرنے والے سب کے سب غلط تھے، ہم صحیح ہے۔ قرآن انہیں زیادہ سمجھتا ہے یا تمہیں زیادہ سمجھتا ہے؟ شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی بنائے گئے، آپ کے سر کے پر تاج رسالت رکھا گیا، یہ ہمارے لیے اصل خوشی کا باعث ہے۔ اسی لیے اس کی خوشی میں رمضان المبارک ہے۔ لیلۃ القدر جیسی عظیم رات قرآن مجید کے نزول آپ کی رسالت کی بنیاد پر ملی، نہ کہ آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بنیاد پر۔ اور شریعت، شارع جو ہوتا ہے نا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ شارع یعنی شریعت ساز، شریعت بنانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ اس معاملے کے اندر نبی کو بھی دخل اندازی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کہ میں اپنے پر شہد کو حرام قرار دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اسے حرام کرنے کا اختیار آپ کو کس نے دیا؟ بتائیے، جب نبی کو شریعت سازی کا اختیار نہیں تو آج کل کے یہ بدعتی خرافاتی جو دین قرآن و حدیث سے واقف ہی نہیں، یہ شریعت بنائیں گے،
یہ شریعت کی تعبیر بیان کریں گے، یہ قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کریں گے۔ جنہیں قرآن و حدیث سمجھتا نہیں وہ قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کرنے آئے، ایک حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کرنے کے لیے۔ اصل میں بدعات کو شبہات سے مزین کیا جاتا ہے، شبہ ڈالا جاتا ہے، جیسا کہ گناہوں کو لذتوں سے آراستہ کیا گیا تاکہ لوگ گناہوں کی طرف آمادہ ہو، اسی طرح بدعات کو شبہات سے آراستہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ کنفیوز ہو کر اس چیز کے پر عمل پیرا ہو۔ اب یہاں دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں، عقلی دلیلیں لاتے ہیں، وہ دلیل نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین ایک الگ چیز ہے اور دنیاوی امور الگ چیز ہے، دونوں کو کبھی گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، دینی امور کے پر دنیاوی دلیلوں کو اور ان کی باتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اب یہاں شبہات کے طور پر بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو سواریاں نہیں تھی، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں یہ بھی بدعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مائک نہیں تھا، ہم مائک استعمال کرتے ہیں، یہ بھی بدعت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدعت سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ شبہہ پیش کیا جاتا ہے۔ حرم کی بہت ساری باتوں کو پیش کر کے سعودی کے اندر جو ان کا 23 سپٹمبر کو قومی دیوس منایا جاتا ہے، قومی دن، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے۔ یہ ساری چیزیں فضولیات ہیں، یہ دنیاوی امور ہے، دینی امور نہیں ہے، شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین سے متعلق کہا، میں نے 2 روایتیں پیش کی۔ اب یہاں پر بھی بڑے کائیاں ہوتے ہیں بدعتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دینی معاملے کے اندر، یعنی جو شریعت قرآن و حدیث جو تعبدی عبادت کے امور ہے، اس سے متعلق اگر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے فہو رد، وہ مردود ہے، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اب یہاں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں ایجاد کیا، ہم نے تھوڑی ایجاد کیا، یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے، ایجاد ان لوگوں نے کیا جو کر رہے ہیں وہ مجرم ہے، ہم تو عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کائیاں لوگوں کے لیے دوسری حدیث بیان کی تھی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، مردود ہے۔ یعنی بدعت ایجاد کرنے والا، بدعت کے پر عمل کرنے والا دونوں مجرم ہیں۔ یہ نہیں کہ جو بدعت ایجاد کرے گا وہ مجرم ہے، وہ عمل کرنے والا مجرم نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ بدعت ایجاد کرنے والا، اس کے پر عمل کرنے والا، اس کی دعوت دینے والا سب مجرم۔ جیسا کہ سود کے بارے میں کہا، یہ نہیں کہ سودی لین دین کرنے والا وہی مجرم ہے، کہا کہ لینے والا، دینے والا، وکاتبہ، اس کا لکھنے والا، وشاہدہ، اس کا گواہ بننے والا، سب برابر ہے گناہ کے اندر۔ یہ نہیں کہ جو سود وصول کرے گا وہی مجرم، کہا کہ دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا سب مجرم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ تو شبہات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، وہ ہمیں ڈائریکٹ کسی بھی چیز سے روکتا نہیں ہے۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، یعنی دینی امور کے اندر کسی نئی چیز کا اجرا کرنا، اس کو ایجاد کرنا دین کے نام پر، اور اگر وہ دین کے نام پر نہیں، دنیاوی امور سے متعلق ہے تو اس کے میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ چاہے 2 ویلر کے پر چلیے، ہوائی جہاز کے پر، راکٹ کے پر جائیے، کوئی مسئلہ نہیں دینی اعتبار سے، اس لیے کہ یہ ہمارے دنیاوی امور ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ مسلم کے ایک واضح روایت، دین اور دنیا ان دونوں چیزوں کے معاملات کو الگ کیا۔ انصار یہ تعبیر نخل کیا کرتے تھے، یعنی پھولوں کے اندر بھی نر و مادہ ہوتے ہیں۔ کھجوروں کے جب پھول کھلا کرتے تھے تو نر اور مادہ پھولوں کے درمیان جفتی کیا کرتے تھے، جس سے کھجوریں بہت زیادہ آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو، جتنی آنا ہوگی آئے گی۔ اصحاب کرام نے آپ کی بات مان لی اور اس سال تعبیر نخل نہیں کیا، یعنی نر اور مادہ پھولوں کو نہیں ملایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کی جو کھجوریں تھیں انتہائی کم آئی۔ اب اصحاب کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، تب آپ نے کہا انتم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو بہتر جانتے ہو، یہاں اپنے اعتبار سے جو تمہیں ٹیکنیک استعمال کرنا ہے کرو، اجازت دی دنیاوی امور سے متعلق۔ تو آپ نے جب اس چیز کا فرق کیا، ہم کون ہوتے ہیں؟
اب یہاں دنیاوی امور کو دینی معاملات کے پر لا کر پیش کرنا، شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سوائے جہالت کے کچھ اور نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بالکل واضح کر دیا۔ اب بدعت در اصل ساری خرافات اور سارے گناہوں کا راستہ ہے، یہ دروازہ کھولتا ہے۔ شرک کو بھی بدعت کے راستے سے آتا ہے، جیسا کہ قوم نوح کے اندر پہلے بدعت پیدا ہوئی۔ بدعت کس بنیاد پر؟ عقیدت کے نام پر، کہ ہمیں اپنے باپ داداؤں کے مجسمے، ان کی تصاویر اپنے گھروں کے اندر نصب کرنا چاہیے تاکہ ہم انہیں یاد کریں اور ان کی یادگار کے طور پر زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ایک بدعت انجام دی، ابھی شرک نہیں ہوا، لیکن اسی بدعت نے شرک کا دروازہ کھولا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں، جبکہ آپ کے سامنے کوئی بدعتی نہیں تھا، اس کے بعد بھی کیا کہتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ بدعت حسنہ ہو یا بدعت سیئہ ہو۔ ہر بدعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ کہنے والا بہت پیاری بات کہتا ہے، حالانکہ بات تھوڑا سا عجیب لگتی ہے۔ جو بری چیز ہوتی ہے نا، اس میں یہ نہیں کہ کوئی بری چیز بھی بدعت حسنہ بن سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو بری ہے بری رہے گی، یہ بات الگ ہے، برائی کے درمیان فرق ہو سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ بری ہو، کوئی کم بری ہو، لیکن ہر چیز برائی برائی ہوتی ہے۔ شیطان کیا کام کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے کہ ہمیں نیکی کے راستے سے گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو نیکی کرنے سے روک دیتا ہے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ تھا۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن آپ کو بشر مانتے تھے، انسان۔ اور آج کیا پلٹ دیا اس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب زیادہ ہو گئے تو آپ کی رسالت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، لیکن آپ کی عبدیت، آپ کی بشریت کا انکار کرواتا ہے۔ کہتا ہے نہیں، آپ انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ نور مجسم ہیں، انسانی قالب کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گمراہ کرنے والا معاملہ۔ اصحاب کرام کو بھی اس نے اسی طرح گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ عقیدت، یہ فضیلت انسان کے لیے گمراہی کا راستہ کھولتی ہے اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو۔ بخاری مسلم کی کتنی مشہور روایت ہے، 3 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارا نبی مسجد نبی کے علاوہ اپنے گھر میں کیسے عبادت کرتا ہے۔ بتا دیا کہ آپ کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تینوں نے کیا کہا؟ ان کی باتیں اپنی جگہ پر صحیح تھی کہ ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ، آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا گیا، ہمارے تو اگلے پچھلے گناہوں کو بخشا نہیں گیا ہے، لہذا ہمیں نبی سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ چنانچہ ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر عبادت کروں گا، اور ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تاکہ بیوی بچوں کی بنیاد پر عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، خبر دی گئی، تینوں کو آپ نے بلایا، اور ان چیزوں کا رد کرنے سے پہلے کیا کہا؟ اما انی لاتقاکم للہ واشقاکم لہ، سنو میں تم لوگوں میں اللہ کا سب سے متقی اور اللہ کا سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ ہوں۔ کوئی کتنی بھی عبادت کرے، کتنا بھی تقوی و طہارت اختیار کرے، وہ میرے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، یعنی تقوی، اللہ کا ڈر اسی چیز کے اندر ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی میری سنت کو انحراف کر کے، اسے چھوڑ کے تقوی و طہارت، پرہیزگاری کا مظاہرہ کرے تو وہ اصل میں پرہیزگاری عبادت نہیں بلکہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، افطار کی حالت میں بھی رہتا ہوں، اور میں نے نکاح بھی کیا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آخر جملہ جو ہے پوری حدیث کا نچوڑ ہے۔ آپ نے صاف کہا فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت، میرے طریقہ کار سے انحراف کرے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صاف کہہ دیا۔ اسی لیے ایسے لوگ جنہوں نے نبی کی سنت سے انحراف کیا، ان کا انجام آخرت میں کیا ہوگا؟ حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے، جنہوں نے دین کے نام کے پر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہ خطرناک قسموں کی گمراہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اصل چیز سنت ہے، ورنہ مشرکین مکہ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟
پڑھتے تھے؟ کیا وہ لوگ حج نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ تبھی تو حج کے موسم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تھا، مکہ کے ہر دروازے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آدمی بٹھا کر رکھے، عمرہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں کو مشرک کہا گیا، قل یا ایھا الکافرون، کافر کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ قرآن کہتا ہے وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا تھی۔ اور آج بھی دیکھیے کہ امت کے گمراہ لوگوں کی نماز عبادت وہی ہے جو قوالیاں گاتے ہیں، سیٹیاں بجائیں گے، تالیاں بجائیں گے، وہی عبادت ہے جو سماع کی محفلیں منعقد کی جاتی ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی دین کے طریقے کو تبدیل کر کے اسے عبادت بنا لیا تھا، اسے نماز کہتے تھے۔ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، سامنے کعبۃ اللہ موجود ہے، اس کے بعد بھی ایک نبی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ انہوں نے طریقے کو تبدیل کر دیا تھا، اور یہی بدعات، شرک اور خرافات کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت زیادہ سختی برتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا بہت پیارا قول ہے جسے شرح السنہ کے اندر نقل کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، المعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا، کہ ابلیس کے نزدیک بدعت زیادہ پسندیدہ ہے گناہ کے مقابلے میں، اس لیے کہ گناہ سے توبہ کیا جاتا ہے جبکہ بدعت سے توبہ نہیں کیا جاتا۔ اس لیے کہ بدعتی اپنے عمل کو غلط نہیں مانتا، ایک گنہگار مانتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن بدعتی کبھی بھی اپنے کسی بھی عمل کے تعلق سے یہ نہیں کہتا میں غلط کر رہا ہوں۔ اگر وہ کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں تو کرے گا کیوں؟ اگر آج جتنے بھی عید میلاد کے نام کے پر بدعت و خرافات اور اس کے آگے شرک کا جو دروازہ کھلتا ہے، یہ سارے لوگ اگر اپنے آپ کو غلط ماننے لگ جائیں کہ نہیں یہ غلط ہے، نبی سے ثابت نہیں ہے، نہ تو نبی نے کیا، نہ تو نبی کے چاہنے والوں نے جو نبی کے اشارے کے پر اپنی جان قربان کرنے والے اصحاب کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے کے پر جان قربان کرنے والے، جنگ احد کے موقع پر جب دشمنوں کا ٹارگیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، معلوم ہے کہ جب تک یہ موجود ہے مسلمانوں کی ساکھ مضبوط رہے گی، مسلمان پنپیں گے، اسلام جاویدہ ہوگا، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کیا، سارے تیر نبی کی طرف برسائے جا رہے تھے۔ 17 انصاری اصحاب کرام نے یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر، پیٹھ نہیں دکھائی تھی، اپنے سینے کو نبی کے سامنے رکھا، تیر آتا جاتا تھا اپنے ہاتھ کے پر، اپنے سینے کے پر روکتے، ایک شہید ہوتا دوسرا کھڑا ہوتا، وہ شہید ہوتا تیسرا، 17 اصحاب کرام نے یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ یہ وہ صحابہ، کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبی کی عید میلاد کیسے منانا چاہیے، نبی کی محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ آج کے جو دین نہیں جاننے والے، جنہیں عقیدے کا علم نہیں، جنہیں اللہ کے اسماء و صفات کا علم نہیں، جو قرآن حدیث کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یہ آئے ہیں دعوے داری کرنے کہ دین کیا ہے ہم بتائیں گے، نبی کی سنت اور آپ کی محبت کا تقاضا کیا ہے ہم بتائیں گے۔ نعوذ باللہ، یہ خطرناک قسموں کی بیماری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ زمانہ آج کا ہی ہے، کہ بدعت کو سنت سمجھ لیا جائے گا، اور جب کسی بدعت کے خلاف بولا جائے گا تو لوگ کہیں گے دیکھو سنت کے خلاف بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی بدعت کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے دیکھو بدعت سنت مٹائی جا رہی ہے۔ اور آج وہی ہو رہا ہے۔ جب اس کے رد میں باتیں کی جاتی ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، اتنے زمانوں سے ہوتا آ رہا ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل قرآن و حدیث کا نام ہے، نہ کہ یہ سارے فضول رسم و رواج کا جسے ہم نے بنا لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر جمعہ میں کہا کرتے تھے، آپ نے ابھی بھی سنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ میں نے سورہ شورى کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اسے آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قرآن اس بارے میں یعنی شریعت سازی بہت سخت بات کہتا ہے۔ شریعت سازی صرف اللہ کے اختیار میں، اللہ کے علاوہ اس بات کی اجازت نبی کو بھی نہیں۔ اللہ نے کیا کہا، مشرکین مکہ جنہوں نے اللہ کے دین کو تبدیل کیا تھا، اور آپ بھی یہ بدعتی خرافاتی جو اللہ کے دین کو تبدیل کر رہے ہیں، سنیں اس آیت کو۔ اللہ کہتا ہے ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں کے شرکاء ہیں اللہ کے علاوہ شریک بنا کر رکھے، شرعوا لہم من الدین، جنہوں نے دین کے نام کے پر احکامات شریعت سازی کی ہے۔
ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی اجازت اللہ اس کے رسول نے دی ہے یا نہیں، یہ بتاؤ۔ ہم سے سوال مت کرو کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اس کا کیا ثبوت؟ یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو کر رہے ہو وہ ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہوتا تو دلیل تم دیتے، اور یہ کیا بات ہوئی؟ کام تم کرو گے، دلیل ہم سے مانگو گے؟ تم کرو، تم دلیل دو۔ جو کام ہم کرتے ہیں اس کی دلیل ہم سے مانگو، ہم تمہیں دلیل دیں گے۔ قرآن صاف کیا کہتا ہے؟ شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، انہوں نے دین کے نام کے پر وہ احکامات جاری کیے، بنا لیے جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل، سوچئے قرآن کتنے سخت انداز میں کہہ رہا ہے، اگر فیصلے کا دن متعین نہیں ہوتا لقضی بینہم، آج ہی ان کے درمیان اللہ فیصلہ کر دیتا۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے، پورے دین کو تبدیل کر دینے والا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نیا نبی نبوت کے پر ڈاکہ ڈالنے والا عمل ہے کہ کام جو نبی نہیں کر پائے ہم کر رہے ہیں، جبکہ یہ کام نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، طریقہ کیا ہے نبی بتاتا ہے، ہم ایجاد کرنے والے نہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلے کا دن پہلے سے متعین نہیں ہوتا، آج ہی ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا کام تمام کر دیا جاتا۔ اور ایسے ظالم لوگوں کے لیے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ظالم ہیں جو نبی کی سنت کو مٹاتے ہیں، بدعت کو جاری کرتے ہیں، بدعت کے پر عمل کرتے ہیں، سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اسی شکل میں جانتے مانتے عمل کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا اور آپ کے صحابہ نے عمل کیا۔ ہمیں ہر قسم کی بدعات، خرافات، شرکیات سے محفوظ رکھ اور اسی کے پر ہماری زندگی کا خاتمہ فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم۔